قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی جان سے بھی زیادہ پاکستان سے محبت کی۔ محمد علی جناح کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے آرام نہ کیا تو یہ جان لیوا بیماری ٹی بی ان کی جان لے لے گی، لیکن انہوں نے اپنی اس بیماری کو سب سے چھپائے رکھا اور آخری وقت تک اس قوم کی خاطر ڈٹے رہے۔ لیکن تاریخ کے سنہرے پنوں کو اگر کھنگال کر دیکھیں تو قائد اعظم جیسی عظیم ہستی کے ساتھ اس نے بہت ظلم کیے ہیں۔ آخری وقت پر جب محمد علی جناح کو ہسپتال پہنچایا جا رہا تھا تو ان کی ایمبولنس اچانک خراب ہو گئی، جو 1 گھنٹے تک خراب ہو کر سڑک پر ہی کھڑی رہی۔ تاریخ نے اس واقعے میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا واقعی ایمبولنس خراب ہوئی تھی یا خراب کر دی گئی تھی؟ تو ایسے وقت میں کیا ہوا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ کیا تھے؟ محترمہ فاطمہ جناح نے اس پر کیا موقف اپنایا؟ ایمبولنس کیوں خراب ہوئی؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان چند رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ غیر ملکی مصنف اپنی کتاب محمد علی جناح میں لکھتے ہیں کہ 29 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہوں نے کرنل الہی بخش سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ زیارت آئے تھے تو میری خواہش تھی کہ میں زندہ رہوں، لیکن اب مجھے اس کی کچھ فکر نہیں کہ میں زندہ رہوں یا سفر آخرت پر چلا جاؤں۔ بعد میں کرنل الہی بخش نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں نے دیکھا کہ جناح کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں۔ میں اس مایوسی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ خود جناح نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کا مقصد زندگی اب پورا ہو چکا ہے، لیکن ان کی توجیہ سے میری تسلی نہ ہوئی، بلکہ یوں محسوس ہوا کہ وہ مجھے ٹالنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اصل وجہ میرے لیے بھی معمہ بنی رہی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ 5 ہفتے پہلے ان کا کام مکمل نہ ہوا تھا۔ کیا ان 5 ہفتوں میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ جس نے انہیں یہ احساس دلا دیا تھا کہ ان کا مقصد زندگی پورا ہو چکا ہے؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ ان دنوں میں ایسی بات ضرور ہوئی ہے کہ جس نے قائد اعظم کے عزم زندگی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے۔ 5 ستمبر کی رات کو قائد اعظم محمد علی جناح کو نمونیا ہو گیا۔ 2 دن تک ان کا بخار صرف چڑھتا ہی رہا اور تھوڑی دیر بعد بے چینی کا دورہ بھی پڑتا تھا۔ اس حالت میں وہ اکثر بڑبڑاتے رہتے، ان خیالات کا سراغ ملتا جو اس وقت ان کے ذہن کی گہرائیوں میں موجود ہوتا۔ اس حالت میں ان کی زبان سے جو فکرے ادا ہوئے وہ کشمیر کے متعلق تھے۔ اچانک ان کی آواز اونچی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آج مجھ سے کشمیر کمیشن نے ملاقات کے لیے وقت لیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ وہ کہاں ہیں؟ 10 ستمبر کو کرنل الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح کو مطلع کر دیا کہ ان کے بھائی اب صرف چند روز کے مہمان ہیں۔ اگلے روز کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر 3 ہوائی طیارے اترے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر ہوائی جہاز تک پہنچایا گیا، جہاں جہاز کے انگریز پائلٹ اور اس کے باقی عملہ نے گورنر جنرل کو صف میں کھڑے ہو کر سلامی دی۔ قائد نے آہستہ سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ جہاز روانہ ہو گیا اور تقریباً 4:15 پر دوپہر کے وقت کراچی کے ہوائی اڈے پر اترا۔ یہ وہی ایئرپورٹ تھا جس پر 13 ماہ پہلے آزادی کے دن دہلی سے جب قائد اعظم محمد علی جناح کراچی آئے تھے تو لاکھوں کا مجمع ان کا استقبال کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج صرف چند آدمی وہاں پر موجود تھے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی آمد کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو بھی ہدایات کوئٹہ سے ہی فون پر کر دی گئی تھی کہ وہ ہوائی اڈے پر نہ آئیں۔ قائد اعظم کا اسٹریچر جہاز سے باہر نکالا اور فوجی ایمبولنس میں رکھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اور نرس بھی اس میں سوار ہو گئیں اور ایمبولنس شہر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن مہاجروں کی گنجان بستی سے تھوڑا آگے جا کر اس کا انجن بگڑ گیا۔ 1 گھنٹے تک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا مگر وہ درست نہ ہو سکا، حتیٰ کہ شہر سے دوسری ایمبولنس آ گئی۔ یہاں تاریخ نے بہت سے سوالات کو جنم دیا کہ آخر جب گورنر جنرل کی آمد کا پتہ تھا تو خراب ایمبولنس کیوں بھیجی گئی؟ ایمبولنس میں موجود نرس نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ہم مہاجروں کی بستی سے کچھ آگے گئے تھے کہ ہمیں اس کیچڑ زدہ علاقے میں مکھیوں نے گھیر لیا۔ میں نے گتے کا ایک ٹکڑا ڈھونڈ نکالا اور اس سے مسٹر جناح کو پنکھا جھلنے لگی تاکہ مسٹر جناح پر مکھیاں نہ بیٹھ پائیں۔ چند منٹ تک ان کے پاس میرے سوا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اس حالت میں بھی میری دلجوئی اس انداز میں کی کہ مجھے ہمیشہ یاد رہ گئی۔ انہوں نے اپنا بازو چادر سے باہر نکالا اور اپنا ہاتھ میرے بازو پر رکھ دیا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ان کا جذبہ تشکر عیاں تھا۔ میں جو کچھ خدمت ان کی کر سکی تھی یہ نگاہ اس کا مکمل صلہ تھی۔ اس وقت یوں معلوم ہوا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح ان کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ دوسری ایمبولنس پر سفر کی آخری منزل شروع ہوئی۔ اس وقت بہت سے لوگ ہوا خوری کے لیے سڑک پر نکل آئے تھے۔ کیونکہ ایمبولنس پر کوئی پرچم نہ تھا اس لیے اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔
6:10 पर ایمبولینس گورنمنٹ ہاؤس پہنچ گئی اور محمد علی جناح کو اوپر ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹرز اور نرس نے دوا پلانے کی کوشش کی لیکن ان کے حلق میں جانے کے بجائے دہانے سے باہر کی طرف بہہ گئی۔ کراچی کے گرجا گھر نے اب 7 بجے کا گھنٹا بجایا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد مساجد سے مغرب کی اذان کی آواز بھی آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بیڈ کو پاؤں والی سائڈ سے اوپر کی طرف کر دیا تاکہ دل کی طرف خون کی روانی بہتر رہے۔ پھر ڈاکٹرز نے قائد اعظم محمد علی جناح کو انجیکشن لگانا چاہا لیکن قائد کے جسم کی رگیں بے جان ہو چکی تھیں۔ 9:50 پر کرنل الہی بخش نے آہستہ سے کہا کہ ہم نے آپ کو طاقت کا انجیکشن لگا دیا ہے اور انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت اپنے آخری الفاظ ادا کیے، وہ کچھ یوں تھے کہ نہیں، اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ اس گفتگو کے ٹھیک 30 منٹ بعد بابائے قوم پاکستانیوں کو یتیم کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس واقعے کی خبر رات ہی میں جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ بہت سے لوگ رہائش گاہ کے باہر جمع ہو گئے۔ مجمع کو چیرتا ہوا ایک شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں آب زمزم میں بھگویا ہوا ایک کفن اور ایک عطر کی بوتل تھی جو مدینہ شریف سے کچھ روز قبل ہی لایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور ایک جمع غفیر نے آہوں اور سسکیوں میں بابائے قوم کی نماز جنازہ ادا کی اور کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔